اور انفیکٹ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اسپائڈرز ویب سے تشبیہ دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں پہ ریلائی کرتے ہیں, ریلائی کرنے کا ہے اور ان سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں, تو پھر ان کا سہارا ایک اسپائڈر ویب کی طرح. یعنی طاغوت کی بات ہوئی ہے, طاغوت پہ امیدیں لگاؤ گے, اینی تھنگ ادر دین اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے آپ امیدیں لگاؤ یا جس پہ توکل کرو, دیٹ از طاغوت. پھر اللہ تعالیٰ اسی کے حوالے کر دیتے نا پھر اسی کے پھر ٹھیک ہے جاؤ تم نے. اور آپ کی جب بیس اسپائڈر ویب ہے تو وہ کتنی اسٹرانگ ہے, یعنی اس کو ہلکی سی تیز ہوا بھی, ایون ایک کوئی پتا بھی جو ہے نا تیزی سے اس کو اڑا کے لے جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی نا مطلب سبحان اللہ آؤٹ آف ہز گریٹ مرسی اینڈ وزڈم اینڈ حکمہ, وہ یہ کہ کبھی کبھی انسان کو جان بوجھ کے اس مسئلے میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی ہر انسان سے امیدوں کو توڑ کے اپنی طرف امید قائم کر دیں. میرے شیخ بتاتے, شیخ ابوبکر کہتے کہ ایک بات یاد رکھیں, ان کو ان کے ٹیچر نے ایڈوائز کی تھی کہ جب بھی آپ کا جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کوئی بھی چیز گرو کرتے کرتے اس محبت کے قریب یا اس سے اوپر چلی جائے, اور اگر آپ شرط ہے کہ نیک انسان ہے, جنرلی دین سے محبت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, اپنے آخرت کے بارے میں کنسرن ہیں, ٹھیک ہے, اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی اس محبت کو جو اللہ سے ٹکرا رہی ہے, جو اوپر جا رہی ہے, اللہ اس کو توڑ دیں گے, جسٹ کہ آپ کی جو محبت اللہ کے ساتھ اوپر ہی رہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس ہم ٹو بی ان جنہ ود ہم, اور اس محبت کی وجہ سے وہ کہیں چلا جائے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ, ہے نا, ہاں یوسف اور یوسف بالکل. تو اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز تکلیف میں ڈال رہے ہیں. اور دوسری ریزن فائنینشیل ہو سکتی ہے کہ مثال طور پہ ان امپلائڈ ہے, جاب نہیں لگ رہی, بڑے عرصے سے ٹرائی کر رہے ہیں, فائنینشیل کنڈیشنز پور ہو گئی, کوئی بزنس لاس ہو گیا, اچانک جاب چلی گئی. کووڈ میں کتنے لوگ ڈپریشن میں گئے گھر بیٹھ کے. معاش کی جو فکر ہے نا, اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, یعنی غربت سے, فقر سے پناہ مانگی. اللہ نے اعوذ بک من الکفر والفقر اعوذ بک من عذاب القبر پڑھتے ہیں اس کے بعد صبح شام. اور تیسری ریزن میرے خیال میں جو نظر آتا ہے کامن ایشو, وہ پاسٹ کے جو ریگریٹس ہیں نا, جب آپ پاسٹ کو لے کر بیٹھ جائیں, نکل ہی نہیں رہے آپ پاسٹ میں سے, بار بار آپ پاسٹ کو کوٹ کرتے ہیں, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میری لائف ضائع ہو گئی, میرے کھیلنے کے دن تھے, میرا یہ کرنے کا دن تھے, ماں باپ نے ذمہ داریاں لگا دیں, یہ کر دیا وہ کر دیا. تو یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے جو شیطان کو بہت پسند ہے, اور یہیں سے وہ پکڑتا ہے کہ ٹھیک ہے جی مجھے اس کی کمزوری پتہ لگ گئی کہ پاسٹ کے اب ریگریٹس سے بتائی جاؤ, تاکہ نہ یہ ٹوڈے میں رہے نہ یہ فیوچر کا سوچے. تو یہ تین ریزنز, ریلیشن شپ, فائنینشیل ایشوز اور پھر پاسٹ کے ریگریٹس. باقی آپ بھی کچھ ایڈ اگر کریں اس میں. نہیں بالکل, یہ جو اپنے پاسٹ ریگریٹ سے بات کی نا کہ غلط ڈیسیژنز لے لینا نا, کسی کا غلط ڈیسیژن ہو گیا اور پھر یہ کہنا کہ میں نے اس بندے سے شادی کیوں کی, سارے زندگی بیوی آپ نے گزار دی یا میاں آپ نے گزار دی کہ میں نے شادی کیوں کی ایسے. بھائی اب ہو گئی نا, اللہ نے لکھا ہوا تھا آپ کے لیے, ناؤ ٹرائی ٹو میک اٹ ہیپن. بالکل صحیح, اب گزارو زندگی بہترین طریقے سے جو ہو سکتی ہے. ہاں اگر بالکل نہیں بن رہی تو پھر آپ کے راستے جدا جدا کر لیں, نیا ڈیسیژن لیں, لیکن ایٹ لیسٹ ٹرائی کریں. یہ اسی پہ کرتے رہنا کہ ایسے میں نے شادی نہیں کرنی تھی یا یہ میں نے بزنس کیوں کیا. اور اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ احرص علی ما ينفعک, سیک what is beneficial, واستعن باللہ, اور اللہ کی مدد حاصل کرو, ولا تعجز, اور اپنے آپ کو نا عاجز مت کرو کہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا, I can't do it. نہیں, مومن کبھی ایسا نہیں کرتا. اور اگر کوئی چیز ہو جائے تمہاری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی تو یہ نہ کہو کہ اف نہ یوز کرو, جو اف کا ورڈ ہے نا, کاش یہ میں نہ کرتا, اگر میں ایسا کر لیتا تو ویسا ہو جاتا, اگر میں اس سے میری ڈیسیژن ماں باپ کو شیئر کر دی تھی تو ایسا ہوتا. اور پھر فرمایا کیونکہ اف کہنا نا شیطان کے لیے دروازے کھولتا ہے, اور دروازے کہاں کھولتا ہے, دل اور دماغ. یار دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل احادیث جو آپ نے بتائی ہے نا, یہ نا سمرائز کر دیتی ہے ایک مسلمان کا معاملہ لائف میں کیا ہونا چاہیے. اینڈ اٹس ایکچولی اباؤٹ امپورٹنس آف پوزیٹیو سیلف. یس یس, کہا گیا کہ جس چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو اس کی طرف بڑھو, ٹھیک ہے, اس کی طرف اپنی ایفرٹ لگاؤ, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرو. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو کوسنے نہ لگ جاؤ, ٹھیک ہے, کہ میں یہ ہوتا تو وہ کر لیتا. یہ ویسے نا وہ لوگ کرتے ہیں جن کی زندگی میں اللہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کیے کہ نا مطلب کلی طور پہ ذمہ دار ہیں, ٹھیک ہے. اور اخی نیگیٹو اتنی سیلف ٹاک ہماری عوام نیگیٹو سیلف ٹاک کرتی ہے نا کہ میں برباد ہو گیا, میرا دن خراب ہو گیا, میری قسمت خراب ہو گئی. یہ سینٹینسز بڑے کامن ہیں ہمارے گھروں میں. آج کا دن بہت برا ہوا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بلیو می اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری سائیکالوجی پہ, ہمارے کیمیکلس پہ.
تو پازیٹیو سیلف ٹاک از ویری ویری ویری. ایون بچوں کے ساتھ علی بھائی ہم کرتے ہیں, ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اتنا زیادہ ان کو نیگیٹیولی وہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی پرسنالٹی میں یہ ایشوز آ جاتے ہیں. ہمارے گھروں کے یہ مسائل ہیں کہ تم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے, تم کبھی کچھ اچیو نہیں کر پاؤ گے, تم سے کوئی کام نہیں ہوتا, تم سے کام ڈھنگ سے ہوتا ہے. اچھا لیکن یہاں ایک بات میں ایڈ کروں, ہم نے اپنے بڑوں کو, بڑوں سے مراد ہے ریلیٹیوز میں اور ادھر ادھر انکلز آنٹیز وغیرہ کوئی کہتے سنا ہے کہ یار آج کی جنریشن کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہے. اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے مسائل ہیں لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ اوور سینسٹیو بھی بہت ہے؟ تو صحیح, مجھے بھی لگتا ہے, میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے, کیونکہ یہی چیزیں ہم اسی معاشرے سے نکل کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے پرسنالٹی میں تھوڑی چیزیں آئی ہیں, لیکن مثال کے طور پہ اگر کارپورل پنشمنٹ کی بات کریں تو کھائی ہم نے بہت بہت مارے. ٹھیک ہے, لیکن ہماری جس طرح سے پرسنالٹی گروم ہوئی ہے, آج کل کے بچوں کو اگر مار پڑے تو ان کی پرسنالٹی جس طرح سے گروم ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہی چیز بن رہی ہے. جیسے ریسنٹلی میں ایک انکل کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے کہا کہ بیٹا جو سیٹ بیکس ہم نے دیکھے ہیں نا اپنی لائف میں, تمہاری جنریشن اس کے قریب بھی نہیں. بالکل کہ وہ تو تھوڑی سی بات پہ سوسائڈ کی بات کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی انہوں نے شاید سیکھا ہی نہیں کہ یار جب چیز نہ ملے تو ہاؤ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. بالکل, چیز کا نہ ملنا ایک نیچرل چیز. شاید شیخ پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے کہ ہم نے نہ کرنی نہیں سیکھی. پیرنٹنگ کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ ایک پورا الگ سبجیکٹ ہے کہ کس طرح سے پیرنٹس نے بچوں کو خراب کیا ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھیں, جب یہ سوسائٹی بنی نا, گلوبلائزیشن ہوئی ہے, جب یہ پورا ایک دنیا کنیکٹ ہو گیا انٹرنیٹ سے, پھر ملٹی کلچرل سوسائٹیز بن گئی ہیں, پھر آپ کے گھر میں نیٹ فلکس چل رہا ہے, ہر چیز چل رہی ہے, پھر نہ آپ کسی سرٹن ویلیوز سے اٹیچ نہیں رہے, پھر آپ کو نہ ڈفرینٹ کلچرز کی چیزیں سنی, آپ نہ 3 میں رہے نہ 13 میں رہے. اس سے آپ نے نا آئیڈینٹی کرائسس سے سفر کرنا شروع کر دیا. اینڈ وین یو سفر فرام آئیڈینٹی کرائسس یو ڈونٹ اون ویلیوز. پھر جو چیز آپ کو لگژری دے رہی نا, جو کہ ہمارا یہ مال ہے, پھر آپ کا خدا یا آپ کی ویلیو بن جاتی ہے. چاہے آپ کو ماں باپ چھوڑنے پڑے, کینیڈا جانا پڑے, ان کو بڑھاپے کی حالت میں آپ جائیں گے, چاہے جو مرضی کرنا پڑے آپ جائیں گے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کا جو پرپز تھا نا وہ بہت زیادہ نا, جو ہمارا دیکھیں ایک سائیکولوجسٹ لکھتے ایک بک میں پڑھ رہا تھا, آتھر کا مجھے بھی نام یاد نہیں ہے. ہی سیڈ کہ اف یو ہیو 3 things in life you will become independent of everything. And the more you have these things, the more you will become independent. صحیح. Number 1 is something to love, something to do, and something to hope for. ٹھیک ہے. جتنے چیزیں زیادہ اور شدید ہوں گی, آپ اتنے زیادہ لوگوں سے انڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. Something to love is, for example, it can be a CEO job. ٹھیک ہے, کہ میں C لیول پہ پہنچ جاؤں. Something to do, آپ پالیٹکس کریں, یہ وہ کریں, اب آپ پہنچ گئے. But when you get it, do you have something to hope for? نہیں, آپ نے جو آپ کا ویژن اور ڈریم تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا. ابھی آپ کو بیزاری ایسے آگے ہٹ کرے گی کہ آپ پتہ نہیں چلے گا آپ کو. اس لیے آپ سچن ٹینڈولکر کو دیکھ لیں اور بل گیٹس کو دیکھ لیں, ان کی لائف میں پرپس کوئی نہیں ہے, اس لیے وہ فلانتھراپی کر رہے ہیں, خود بنا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کو آپ دیکھیں, they had something to love, which were اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ. اب ان کو خوش کرنے کے لیے they had something to do, which was دعوت and جہاد and spending. پورا مال گھر کا سمیٹ کر لیا ہے. ایکٹیویزم اتنا تھا کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں یار تھوڑا سا کم کرو, ابو ذر سارا مال نہ دو, کچھ رکھو کچھ دو. عبداللہ بن عمرو بن العاص تہجد بھی پڑھو, سو بھی صحیح, روزی بھی رکھو. اتنا انرجی تھی, اتنا پرپز آف لائف تھا, میننگ ٹو لائف تھی. انہوں نے روکنا شروع کر دیا کہ میری سنت پہ چلو, بہت زیادہ. اینڈ دین ڈیڈ دے اچیو جنہ ان دس لائف؟ ناٹ ایٹ آل. something to hope for نا, وہ اس دنیا میں ہوتا ہی نہیں ہے, وہ آخرت میں ہوتا ہے. when you get something to hope for in this دنیا نا, کہ آپ نے بس مل گیا اور کیا, اب بس میرے ختم لائف, تو آپ نا ایک ڈپریشن کی اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں کہ میرے جینے کا مقصد سوسائڈ ہوتا ہے. اکثر لوگ نا اس کلائمیکس پہ جا کے, سکسیس کی کلائمیکس پہ جا کے بھی سوسائڈ کرتے ہیں. آپ گوگل کریں نا, ٹاپ سیلیبریٹیز کمٹ سوسائڈ ان دی پاسٹ 100 years. رابن ولیمز, ایمی وائن ہاؤس, ٹونی اسکاٹ, آپ ارنسٹ ہیمنگوے, جتنے دیکھ لیں, کرس بینوا کو آپ جتنے دیکھ لیں, سارے پیک پہ ہیں. پیسہ ہے. دیکھیں آکسفورڈ کیا کہتا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کہتی ہے کہ سکسیس کیا ہے, کہ ویلتھ ہے, فیم ہے اور اسٹیٹس ہے, تو آپ کامیاب اچیو کر لیا. واٹس نیکسٹ. ان کے پاس ویلتھ بھی تھا, فیم بھی تھی اور سوشل اسٹیٹس بھی تھا, لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں بھائی, کیا وجہ ہے یار, آپ کے پاس سب کچھ آ گیا. they never had something to hope for. بالکل, یہ بڑا ضروری ہے. اس لیے تو صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے نیزہ لگاؤ, نیزہ یہاں سے نکلا, لائف ختم,
کہتے ہیں فزت برب الکعبہ. وہ جو دیکھ رہے کہ نیزہ یہاں سے لگے وہ پریشان ہو گئے.